حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 لوگوں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ ان 3 لوگوں میں سے پہلا جو شخص ہے وہ والد ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو اللہ رب العزت اس شخص کی، اس والد کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو شخص ہے وہ مظلوم ہے کہ مظلوم کی دعا کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دیر ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت مظلوم کی بد دعا ہو یا دعا ہو اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے، تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے گا یا تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو شخص ہے جس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے وہ روزے دار ہے، کہ روزے دار جب افطار کے وقت اپنے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی افطار کے وقت اللہ رب العزت کئی لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دعا کا بڑا اہتمام کیا جائے۔ لوگ باقی عبادات کرتے ہیں، رات ساری نوافل میں گزار دی، قرآن مجید کی تلاوت کر دی، لیکن اس کے بعد وہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب دعا مخ العبادت، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو دور کیا جائے۔ اور اہتمام کے ساتھ جس طریقے سے باقی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ہم نیت کر کے مسجد جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر نماز کا انتظار ہوتا ہے، قرآن مجید کے لیے پہلے سے وضو کیا جاتا ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کو اٹھا کر اسے چوم کر پھر اسے کھولا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی انسان اہتمام کرے، جا کر وضو کرے، وضو کے بعد مصلی پر بیٹھے اور تنہائی میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے عیوب کو گنے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وسیع نعمتوں کو گنے، جنہیں انسان دن اور رات کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، ان نعمتوں کو گنے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت کو گنے اور اس کا اقرار کرے، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو مانگے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی حاجات مانگے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے اس کی حاجات کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کسی بھی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے، اب چاہے انسان کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے تم نے فلاں دعا مانگی تھی، وہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہاری اس دعا کے بدلے ہم نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری تکلیف کو دور کر دیا تھا۔ وہ اس چیز کا اقرار کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ اس سے دوسری دعا کے بارے میں پوچھیں گے، یہ دعا تو نے مانگی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ رب العزت اس کے مطابق بھی قبول ہوئی دنیا میں یا نہیں ہوئی اطلاع دے دیں گے اسے کہ بھائی ہاں تمہاری یہ دعا تھی، یہ دنیا میں قبول ہو گئی تھی، تمہاری حاجت پوری کر دی گئی تھی۔ ایسے اس کی جو دعائیں دنیا کے اندر قبول ہوئی اور جو نہیں ہوئی یہ سب اسے وہاں پر گنائی جائیں، اور جو دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی یا ان کے اثرات اسے دنیا کے اندر نظر نہیں آئے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان دعاؤں کے بدلے فلاں اجر میں نے تمہارے لیے متعین کر رکھا۔ تو جب وہ شخص اپنی دعاؤں کے اجر کو دیکھے گا، ثواب کو دیکھے گا، تو ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش زندگی میں میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ان تمام دعاؤں کا اجر آج مجھے مل جاتا۔